السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. کتاب الطلاق. باب التفریق بین المتلاعنین. باب التفریق الگ کرنا، جدا کرنا، بین المتلاعنین دو لعان کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کرنا، ان کو الگ الگ کر دینا. حدثني ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر نے خبر دی نافع کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق جدائی ڈال دی بین رجل وامرأۃ ایک مرد اور عورت کے درمیان، قذفها واحلفهما. قذفها جس نے اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائی تھی، واحلفهما اور آپ نے ان دونوں کو قسمیں دلوائیں، یعنی پہلے مرد نے قسمیں کھائیں اور پھر اس کے بعد عورت نے قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ اخبرنی نافع عن ابن عمر قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجل وامرأۃ من الانصار وفرق بینہما. نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا بین رجل وامرأۃ ایک مرد اور عورت کے درمیان، من الانصار انصار میں سے، وفرق بینہما اور ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی. تو ان دونوں حدیثوں سے ایک اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ لعان کرنے والوں میں جدائی لازمی ہے، یعنی لعان کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی. اب اس بات میں اختلاف ہے کہ جدائی صرف لعان سے ہو جائے گی یا پھر حاکم وقت ان دونوں کے درمیان جدائی ڈلوائے گا، وہ خود فسخ کرے گا نکاح کو. تو اس کے بارے میں پیچھے بات ہو چکی ہے کہ لعان کے ساتھ ہی جدائی خود بخود واقع ہو جائے گی، خواہ حاکم وقت یا جج جو ہے وہ نہ بھی کروائے، لیکن لعان کے بعد میاں بیوی خود بخود ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور عورت اب اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں لعان کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. اس کے بعد یہ طریقہ جاری ہوا کہ لعان کرنے والوں کے درمیان علیحدگی کرا دی جائے، پھر یہ دونوں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ مرد کے ذمے عورت کا خرچہ یا رہائش کا بندوبست نہیں. جیسے طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے، مرد اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر جب تک اس کے پاس رجوع کا حق باقی ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزار رہی ہے، تو مرد کے ذمہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرے اور اس کے رہائش کا خرچہ بھی اٹھائے. اور اگر وہ پاس نہیں بھی کہیں اور رہ رہی ہے، مثلا جاب کے سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے، اور وہاں رہنے کا رینٹ وہ شوہر پے کر رہا ہے، تو جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوتی، طلاق بائن نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کو وہ پے کرتے رہنا ہے. لیکن لعان کے بعد ذمہ داری نہیں رہتی، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگا رہا ہے اور اس کے بعد لعان کے ذریعے فیصلہ بھی ہو چکا ہے، کیونکہ طلاق اور وفات کے بغیر ہی جدائی عمل میں آ گئی ہے. تو عدت تو ہوتی ہے طلاق کے بعد یا پھر شوہر کی وفات کے بعد. باب یلحق الولد بالملاعنۃ، بچہ ملا دیا جائے گا. یہ یلحق کا مطلب ہوتا ہے بچے کا الحاق ہو جائے گا، بچہ دے دیا جائے گا، بالملاعنۃ لعنت کرنے والی یا جس پر لعنت کی گئی اس عورت کو، یعنی بچہ ماں کو دے دیا جائے گا. کیونکہ باپ تو کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اس کے پاس نہیں رہے گا بلکہ اس کی ماں کو دے دیا جائے گا.
حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا مالک قال حدثنی نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن بین رجل وامرأتہ، لعان کروایا ایک مرد اور عورت کے درمیان، فانتفى من ولدہا، تو پھر اس سے نفی کر دی اس کے بچے کی، ففرق بینہما، تو ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، اور بچہ عورت کو دے دیا۔ فانتفا کا مطلب ہوتا ہے نفی کر دی، یعنی باپ نے بچے کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس نے نفی کر دی، باپ نے بچے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ لعان مشروع ہے، نمبر 2 لعان کے بعد مرد اور عورت میں علیحدگی ہوگی، اور اگر شوہر بچے کی نفی کر دے تو اسے اس کی ماں کے ساتھ لاحق کیا جائے گا، اور بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اگر وہ نفی کرتا ہے تو اگر 3-4 دن کے بعد کہے کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اہم نکتہ ہے یہاں، یعنی 2-3 دن کے بعد ہو سکتا ہے کسی نے کان بھر دیے ہو سکتا ہے کوئی اور بات اس کے ذہن میں آئی ہو، تو اس بنا پر پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں پیدائش کے فوراً بعد اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا حال حلیہ، شکل، صورت اس سے نہیں ملتی اور وہ انکار کرتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اس صورت میں بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی وارث ہوگی، اور اس مرد کا کوئی لین دین بیچ میں نہیں ہوگا۔ بچی اگر پیدا ہوتی ہے یعنی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی پیدائش کے انکار کی صورت میں شوہر کا اس بچی سے نکاح حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بچی اس کی ایکس وائف کی بیٹی ہے، تو بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر شوہر نے اس نومولود بچی کا انکار کر دیا ہے تو بڑے ہونے پر وہ اس بچی سے شادی کر سکتا، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ باب قول الامام اللہم بین، امام کا کہنا کہ اے اللہ بات واضح کر دے، یا اللہ اس معاملے کو واضح کر دے، حق واضح کر دے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان بن بلال ان یحیی بن سعید قال اخبرنی عبد الرحمن بن القاسم ان القاسم بن محمد ان ابن عباس انہ قال، ابن عباس کہتے ہیں ذکر المتلاعنان، 2 لعان کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال عاصم بن عدی فی ذلک قولا، تو عاصم بن عدی نے اس بارے میں ایک بات کہہ دی، ثم انصرف، پھر وہ چلے گئے۔ فأتاہ رجل من قومہ، تو انہی کی قوم میں سے ایک شخص آیا، فذکر لہ، تو اس نے عاصم سے کہا، انہ وجد مع امرأتہ رجلا، کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس ایک مرد کو پایا ہے۔ فقال عاصم کہنے لگے، مبتلیت بہذا الامر الا لقولی، میں نہیں امتحان میں ڈالا گیا اس معاملے میں مگر اپنی ہی بات کی وجہ سے، یعنی میرے ہی سامنے یہ معاملہ آ گیا ہے۔ فذهب به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس بات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فاخبرہ بالذی وجد علیہ امرأتہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے پاس ایک مرد کو پایا۔ وکان ذلک الرجل مصفرا قلیل اللحم سبط الشعر، اور یہ شخص اویمر جو تھے، یعنی جس کی بیوی کا مسئلہ تھا، یہ پیلے رنگ کے تھے۔ مصفرن کا ویسے تو زرد معنی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سفیدی کی طرف مائل۔ قلیل اللحم دبلے پتلے، کم گوشت والے۔ سبط الشعر اسٹریٹ بالوں والے۔ وکان الذی وجد عند اہلہ آدم، اور جس مرد کو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا وہ کیسا تھا؟ آدم گندمی رنگ کا، خدلن موٹی پنڈلیوں والا، کثیر اللحم جعدن بہت زیادہ گوشت والا یعنی موٹا تازہ، قطتن گھنگریالے بالوں والا، قطتن یعنی جس کے بال بہت گھنگریالے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بین، اے اللہ معاملہ واضح کر دے، یعنی کیا اس عورت کا شوہر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا الزام لگا رہا ہے. فوضعت، تو اس عورت نے بچہ جنم دیا، شبیہن جو مشابہ تھا، بالرجل اس مرد کے، الذی ذکر زوجہا جس کا ذکر اس کے شوہر نے کیا تھا، انہ وجد عندہا کہ اس نے اس کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا. فلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لیان کروا دیا. فقال رجل لابن عباس، تو کسی شخص نے ابن عباس سے کہا، فی المجلس، اس مجلس میں، ہی اللتی، یہ وہی عورت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو رجمت احدا بغیر بینۃ لرجمت ہذہ، کہ اگر میں بغیر کسی دلیل کے کسی عورت کو سنسار کرتا تو اس عورت کو کرتا. فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، لا، وہ نہیں، یعنی ابن عباس کے شاگرد نے کہا، ہی اللتی، یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ بینہ مانگی تھی. تو ابن عباس نے کہا، لا تلک امرأۃ، نہیں، یہ تو کوئی اور عورت تھی، کانت تظہر السوء فی الاسلام، جو اسلام میں برے کام کرتی تھی، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی فحش کام کرتی تھی. یہ کسی اور عورت کے بارے میں بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بین کیوں کہا؟ یہ ایک دعا تھی. اس دعا کا کیا مطلب تھا؟ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی بات بتا دیں یا صحیح بات ہمارے سامنے آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جنم دینے سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں. بینہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ بچہ بینہ ہوگا. ٹھیک ہے، کہ وہ بچہ جو ہے اس کی پیدائش سے معاملہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ بچہ اصل شوہر کا ہے یا دوسرے مرد کا ہے، تاکہ اس سے ان لوگوں کو تنبیہ ہو جو اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں. کیونکہ جب کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے تو اس سے کئی لوگوں کے سوالوں کے جواب سامنے آ جاتے ہیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لعان جو تھا وہ وضع حمل سے پہلے ہوا تھا، تبھی آپ نے فرمایا تھا اللہم بین، یعنی بین بذریعہ پیدائش. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضع حمل سے پہلے لعان ہو چکا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لعان تہمت کے وقت بھی ہو، پھر جب بیٹے کی نفی کی گئی تو دوبارہ لعان ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے آگے پیچھے کے واقعات ملتے ہیں. دونوں احادیث کو سامنے رکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حمل کے بعد اور حمل کے پہلے 2 مرتبہ لعان ہوا ہے. قرینے کیا صحیح، باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے. ایک اور بات یہ اہم ہے کہ لعان کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک قرار دینے والی عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ قرآن میں کل آپ نے آیت سنی تھی نا، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، وہ اپنے آپ سے عذاب کو ٹال دے گی، دور کر دے گی جب وہ یہ قسمیں کھا لے گی. چاہے وہ جھوٹی قسم کھا رہی ہے لیکن اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے. اس سے عام زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص قسم کھا لے تو پھر اس کی بات کا اعتبار کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ جھوٹی کھا رہا ہو. اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا، لیکن معاملہ یہاں پر ہی ختم ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گواہی کی بنا پہ سزا دی جائے گی، نہ کہ قرینے کی بنا پر. قرینہ کیا کہہ رہا تھا کہ عورت نے زنا کیا ہے کیونکہ بچہ اس مرد سے بالکل مشابہ تھا جس سے الزام دیا گیا تھا اس کو، لیکن چونکہ وہ قسم کھا چکی تھی اس لیے اب اس کی جھوٹی قسم کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور اس عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. ہاں، مرد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اس بچے کا انکار کر دے، اور اس نے انکار کر دیا اور اس کا انکار قبول کر لیا گیا، اور بچہ باپ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے ماں کی طرف منسوب کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو حدیث کے آخر میں بات آئی ہے کہ جس میں ایک اور عورت کا ذکر ہے کہ جو اسلام میں کھلم کھلا بدکاری کیا کرتی تھی، اس کے خلاف بھی قرائن بہت سے تھے لیکن گواہی کوئی نہیں تھی، کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. یہ حدود کا جو معاملہ ہے جس میں قتل ہے یا زنا ہے، اس میں جب کسی کے اوپر حد جاری کی جائے گی تو محض قرینے کی بنا پر نہیں کی جائے گی، قسموں کی بنا پر نہیں کی جائے گی، بلکہ عینی شاہد گواہ پورے ہوں گے تو حد جاری کی جائے گی.
تو اب دیکھیں نا, یہ ہے بھی تو بڑی آکورڈ سچویشن. اگر ایک مرد اپنی بیوی کو کسی غلط حالت میں دیکھتا ہے تو کیا وہ 4 مردوں کو بلائے گا کہ ادھر آؤ میری بیوی کو دیکھو؟ اس کے لیے کتنی زیادہ تکلیف کی بات ہے, یعنی کتنی پریشانی کی بات ہے. تو اب اس کے پاس تو گواہ ہو بھی نہیں سکتے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت تک وہ گواہ لائے اس وقت تک معاملہ ہی ختم ہو جائے. I just have a question. So, you said that the man has the option of rejecting the child and saying that it's not his child, and then in that case, the child will be attributed only to the woman. What if he doesn't do that? Does li'an automatically necessitate that the child is rejected by the father, or if he doesn't, then he will be... اصل میں جب وہ بیوی پہ زنا کا الزام لگا رہا ہے, چاہے وہ کہے یا نہ کہے, اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا. Sazaji, just a question. Li'an will be done only under Muslim leadership in authority in a court of law, or can li'an be done outside the court of law as well? Court of law کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا, کئی جیسے برادریوں کے اندر بھی پنچایت ہوتی ہے, یا پھر کسی بھی ملک میں ٹریبیونل بھی ہو سکتا ہے. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اپنے جھگڑے کس کے پاس لے جا سکتے ہیں. مثلاً گاؤں کی کوئی کمیٹی ہو سکتی ہے, تو بجائے اس کے کہ شہر کی کسی بڑی عدالت میں معاملہ جائے, اگر لوگ عام طور پر بھی اپنے جھگڑے وہیں لے جاتے ہیں اور اس جھگڑے کو بھی لے جائیں گے تو So like a community senior and imam masjid could also do the way we've seen in previous ahadith that it was happening in the masjid. Yes. But that was obviously at the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. But now it can be done. اگر اس امام کو اتھارٹی لوگوں نے دی بھی ہے کہ وہ لوگوں کے نکاح کروائے اور طلاق کے مسئلے حل کرے اور اس قسم کے کیسز کو ڈیل کرے, اس کے پاس اتنا علم ہے یا اتنی اتھارٹی ہے, تو پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. My question is, like, in today's world there is gene testing available, so یہ بھی کرینے کی گواہی ہوگی تو بھی آپ مطلب تو بھی even if the gene test says that this is his child, he will not, and he's allowed to do that. Yes. ہو بھی سکتے ہیں اگر کوئی کسی پبلک پلیس پر کرتا ہوا پکڑا جائے اور بہت سے لوگ دیکھ لیں, نہیں وہ بھی کرینہ ہی ہوگا. پکچر سے بھی نہیں, ویڈیو سے بھی نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی فوٹو شاپ کی جا رہی ہیں چیزیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ ظاہر پہ سب فیصلے ہو رہے ہیں, اور 4 مرد 4 عورتوں کی بھی گواہی نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ یہ سزا کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, ورنہ تو 2-4 لوگ منوپلی کر کے روز کسی کے خلاف کوئی کیس بنا دیں. اور ابھی دیکھیں عدالتوں میں کتنے جھوٹے کیس ہوتے ہیں, اور یہ تو پھر ظاہر ہے بہت سخت سزائیں ہیں. رجم جو ہے وہ تو قتل ہے ایک طرح سے, اور 80 کوڑے بھی کسی کو مارنا ہے, زنا کی سزا وہ بڑی سخت سزا ہے. یا کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے چوری پر, سخت سزا ہے. تو ان سخت سزاؤں کو اس طرح ہی نہیں کہ سنی سنائی پہ سزا دینا شروع کر دی. یعنی لوگ کہتے ہیں نا اسلام کی یہ سزائیں بہت سخت ہیں, لیکن ان کو نافذ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے. سیفٹی نیٹ ورک بالکل. لوگ کتنے خلاف باتیں کرتے ہیں دین کی, لیکن جب آپ گہرائی سے پڑھتے ہیں, ہم جب سے یہ طلاق کا بیان شروع ہوا بخاری میں, تو آپ دیکھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سامنے آتی ہے. بالکل. اور دین میں ہمیں زیادہ مسائل کا حل نکلتا ہے. جی, یعنی مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے, لیکن لوگ دین سے مسائل کا حل چاہتے نہیں, وہ اپنے طریقوں پر چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں, اپنے نفس یا اپنی پسند کے مطابق, تو مزید الجھاؤ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ہماری جہالت استاذہ کہ ہم لوگوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں اور کبھی دیکھا ہی نہیں, اس کی طرف آئے بھی نہیں, غور بھی نہیں کیا. ان مسائل کو صرف علماء کے مسائل ہی بنا کے رکھ دیا, جبکہ ہمیں ایٹ لیسٹ علم تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم مفتی نہیں ہو سکتے, مگر اس چیز سے کمپلیٹلی جاہل ہونا بھی درست نہیں. So if a man is just accusing his wife, will he be forced to do li'an, or li'an is a choice? اگر صرف شک کی بنا پہ کر رہا ہے تو وہ صرف ایک مینٹل ٹارچر ہے, لیکن اگر وہ واقعی یہ بات بولتا ہے کہ میں نے تمہیں خود دیکھا ہے ایسا ایسا کرتے ہوئے, تو پھر لیان تو اس وقت ہوگا نا. But for example, if a man, when he finds out that his wife is pregnant, he says, I don't think that's my child. And, the wife is innocent تو پھر here. وہ بھی جا سکتی ہے کہ پھر اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اس میں آپ دیکھیں نا کہ عورت کی عزت و عصمت کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے, عورت کے آنر کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, کہ کوئی مرد اس کا چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو, اس کے اوپر ایسے الزام نہ لگانے شروع کر دے, پھر اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے.
it could become a very easy way of him getting rid of her. مثلاً دل سے اتر گئی, so اس کو accusation لگا دی, and then he would be easily getting rid of her and the baby, even if the baby is his. باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. باب اذا طلقها, جب وہ اس عورت کو طلاق دے دے, ثلاثا 3 بار, ثم تزوجت, پھر وہ عورت شادی کر لے, بعد العدتی, عدت کے بعد, عدت پوری ہو گئی اور پھر شادی کر لی اس نے, زوجن کسی اور شوہر سے, غیرہ اس کے علاوہ, فلم یمسہا, لیکن اس مرد نے اس عورت کو چھوا نہیں, یعنی فزیکلی اس کے قریب نہیں گیا, تو کیا یہ پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہوگی؟ یہ ہے سوال اصل میں, حلالہ کا مسئلہ ایک طرح سے. حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحییٰ حدثنا ہشام قال حدثنی ابی عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت, حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا عبدۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا ان رفاعۃ القرظی تزوج امرأۃ ثم طلقها فتزوجت آخر. رفاع قرظی نے ایک عورت سے شادی کی, پھر اس کو طلاق دے دی, تو اس عورت نے کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی. فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فذکرت لہ, تو وہ آپ کو بتانے لگی, انہ لا یاتیہا, کہ وہ مرد اس کے پاس نہیں آتا, یعنی دوسرا شوہر بیوی سے تعلق قائم نہیں کرتا. وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ, اور نہیں ہے اس کے پاس, الا مثل ہدبۃ, مگر کپڑے کا ایک پلو, یعنی وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے. فقال, تو آپ نے فرمایا, لا, پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی دوبارہ, حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتک, یہاں تک کہ تم اس کا شہد چکھ لو اور وہ تمہارا شہد چکھ لے, یعنی آپس میں ایک دوسرے سے فزیکل انٹیمیسی ہو جائے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر سے شادی کی شرط جو ہے وہ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملاپ کر لیں. دوسرے شوہر سے ہم بستر ہونا شرط ہے, خالی پیپر ورک سے کام نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, یعنی صرف زبانی کلامی نکاح کے بعد پھر زبانی کلامی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس جانا درست نہیں. جی آپ. I'm just thinking why Imam Bukhari brought this hadith in case of li'an here. Can you explain please? امام بخاری اوور آل کتاب الطلاق میں طلاق کی مختلف قسمیں بیان کرنے کے بعد اب باب اینڈ ہونے والا ہے تقریباً, تو آخر میں اب وہ چند ایک مسائل کا سیپریٹلی ذکر کریں گے. لیان کا باب ختم ہو گیا, اب ایک نیا باب شروع ہوا ہے, اسی لیے باب جو ہے وہ دوسرے باب سے الگ ہو جاتا ہے. یعنی باب کا کیا مطلب ہے؟ چیپٹر. تو ہر چیپٹر دوسرے چیپٹر سے الگ ہے. تو لیان ختم ہو گیا, اب یہاں کچھ مسائل کا ذکر کریں گے جو طلاق ہی سے متعلق ہیں, کہ طلاق کے بعد کیا عورت اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے؟ جی ہاں, کر سکتی ہے, اگر کسی اور سے شادی کے بعد اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ شوہر دوسرا فوت ہو جاتا ہے, لیکن اس صورت میں جب ان کا جسمانی ملاپ ہو چکا ہو, ادروائز نہیں. ٹھیک ہے, اب ایک اور نیا مسئلہ آئے گا, یعنی ہر باب ایک نئے مسئلے کے ساتھ آئے گا. باب واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم, قال مجاہد ان لم تعلموا یحضن او لا یحضن واللائی قعدن عن المحیض واللائی لم یحضن فعدتہن 3 اشہر. طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے. کیسے کیسے, کب؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, اور وہ عورتیں جو تم میں سے حیض سے مایوس ہو چکی ہوں. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 ہے. ان ارتبتم, اگر تم شک کرو کہ اب کیا کریں, کیونکہ ان کے تو حیض ہی نہیں آتا, کبھی 1 مہینہ آیا کبھی دوسرا مہینہ نہیں آیا. فعدتہن 3 اشہر, تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی, اسٹریٹ 3 months ہوگی اور عدت ختم ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور صورت ہے واللائی لم یحضن, وہ چھوٹی بچیاں جن کو حیض ہی نہیں آیا,
تو آپ کہیں گے ان کا نکاح کیسے ہو گیا؟ نکاح تو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، یعنی نابالغ بچی کا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کی طلاق بھی ہو سکتی ہے. اب اس کی طلاق ہو گئی اس سے پہلے کہ پیریڈ شروع ہو، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یہ سورۃ طلاق کی 4 نمبر آیت ہے. اور حمل والیاں اجلہن، ان کی عدت ان یضعن حملہن، وضع حمل ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. تقوی سے کام آسان ہو جاتے ہیں. قال مجاہد کہتے ہیں ان لم تعلموا یحزن او لا یحزن، اگر نہیں تم جانتے کہ انہیں حیض آتا ہے یا نہیں آتا، ان ارتبتم کا مطلب واللائی قعدنا عن المحیض، اور وہ جن کا حیض ختم ہو چکا ہے، بیٹھ چکی ہیں یعنی سٹاپ ہو چکا ہے. واللائی لم یحزن، اور وہ جنہیں حیض آیا ہی نہیں، فعدتہن، تو ان سب عورتوں کی عدت 3 اشہر 3 مہینے ہوگی. بات یہ ہے کہ عورت کی حالت کے مطابق اس کی عدت ہے، یعنی طلاق کے بعد اب ان عورتوں کی عدت کا ذکر کیا جا رہا ہے جسے گزارنے کے بعد انہیں دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو چونکہ عورتوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں اسی لیے عدت کی مدت بھی مختلف ہوتی ہے. حیض نہ آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1، کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جائے، اچانک ہی سٹاپ ہو جاتا ہے، کئی مہینے پیریڈز ہی نہیں آ رہے حالانکہ لڑکی جوان ہے. نمبر 2، بڑھاپے کی وجہ سے حیض ختم ہو چکا ہے. نمبر 3، چھوٹی عمر کی وجہ سے حیض ابھی آیا ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوا. یا ایسی عورت جس کا رحم نکال دیا گیا ہے، ہسٹریکٹمی ہو چکی ہے، اب ان کو بھی پیریڈز نہیں آتے. یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں کسی عورت کو پیریڈز نہیں آتے، چھوٹی عمر کی ہے، نابالغ ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، کوئی بھی ہے، ان سب کی عدت کیا ہوگی؟ 3 months. 3 months کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ 1 مہینے میں 1 دفعہ پیریڈز آتے ہیں. ٹھیک، تو جب اس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے گا تو اس وقت سے عدت شروع ہو جائے گی. جب اس کے 3 مہینے ختم ہو جائیں گے اس تاریخ سے تو پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں. خلا والی عورت، خواہ وہ بچی ہے خواہ وہ جوان ہے، اس کو پیریڈ نہیں آتے، کوئی بھی صورت ہے، کتنی عدت ہوتی ہے؟ 1 month، 1 مہینہ صرف. ٹھیک ہے. عدت قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہوگی.